الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق ہی تذکرہ کیا تھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تم بھی ایمان لے کے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف معاذ اللہ استغفر اللہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار، بیوقوف صحابہ نہیں ہیں بلکہ بیوقوف تم ہو۔ اور جب ایمان والوں کو ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطان سرداروں کی طرف جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا بدلے ہدایت کے، اور یہ جو ان کی تجارت ہے یہ ان کو بالکل کوئی نفع بخش نہیں ہوگی۔ نفع بخش تو یہ تھا کہ یہ ضلالت کے بدلے ہدایت کو خریدتے اور کل قیامت والے دن جنت الفردوس کے حقدار بن جاتے، لیکن انہوں نے جنت حاصل کرنے کی بجائے جہنم کو حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر میرے رب نے ان کی دو مثالیں بھی بیان کی۔ یہ کل کے سبق کے اندر بات ہوئی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے ساری کائنات کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین ناس کا لفظ استعمال کر کے یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے کل جہان کو بنایا ہے، اور وہی ذات اللہ رب العالمین اس چیز کی حقدار ہے کہ صرف اسی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے، پھر جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر آئے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ اپنا رب، تمہارا رب کون ہے؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کرنی ہے تو اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کی کرنی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تمہارا الہ اور میرا الہ ایک ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ ہم کیا نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ نظر مانی جائے گی تو صرف اللہ کے لیے، قسم اٹھائی جائے گی تو صرف اللہ کی، دعا کی جائے گی تو صرف اللہ کے حضور، سجدہ کیا جائے گا تو صرف اللہ کے حضور، نماز، قیام، رکوع، تشہد، سجود، جو کچھ بھی ہے عبادت ہوگی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ یہی بات کہہ رہا ہے۔ جس ذات نے اس سارے جہان کو بنایا ہے، اس سارے جہان کے نظام کو چلا رہا ہے،
تمہیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، تمہیں رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو حق بھی یہ ہے کہ پھر اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کے ساتھ تھے، فرمایا معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا حق یہ ہے کہ وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ بنائیں۔ کسی بھی لحاظ سے اللہ کی عبادت کرنی، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ کسی قبر والے کے پاس دعا نہیں کی جائے گی، دعا بھی کی جائے گی تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے عبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے بنائی زمین، فراشا فرش۔ اللہ اکبر، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا والسماء، اور آسمان کو، بناء، آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ آسمان کو چھت بھی اللہ نے بنائی اور زمین کو بچھایا بھی کس نے؟ اللہ نے۔ یعنی آسمانوں کے نظام کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، زمین اور زمین کے نیچے جو کچھ بسنے والی کوئی بھی مخلوق ہے، زمین کے اوپر بھی جو کچھ ہے، سب کچھ کو بنانے والی کون ہے؟ ذات اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ، اور اسی نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، بارش۔ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر میرا رب نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں گر سکتا نہیں ہے۔ لوگ بڑے کہتے ہیں تجزیہ نہ، یہ محکمہ موسمیات، بارش ہوگی اتنے فیصد، جب تک میرے اللہ کو منظور نہ ہو بارش نہیں ہوتی۔ 5 چیزوں کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان 5 میں سے ایک کا تذکرہ یہ اللہ نے کیا کہ بارش کب آنی ہے، اس کا علم میرے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہی بارش کا پانی نازل کرتا ہے، یعنی بادلوں سے پانی کو وہی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ، پس وہ نکالتا ہے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رِزْقًا لَكُمْ، بطور تمہارے لیے رزق، تم رزق کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو۔ فرمایا زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے نازل کی، اس پانی کے ذریعے میرے رب نے بطور رزق تمہیں پھل عطا فرمائے۔ فرمایا فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کا کوئی ثانی نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو نہ ملاؤ، اور اس حالت میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین 21ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ اللہ ایک ایک چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے پہاڑوں کو میں نے بنایا، 7 آسمانوں کو میں نے بنایا، ان 7 زمینوں کو میں نے بنایا، آسمان پر رہنے والی مخلوق کو میں نے پیدا کیا، زمین پہ رہنے والی مخلوق کو میں نے پیدا کیا، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، شجر و حجر ہے، سب کچھ بنانے والی ذات میں ہوں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ان ساری چیزوں کو بنانے والی ذات میں ہوں، مجھے ایک چیز ہی دکھا دو کہ غیر اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم جانتے بھی ہو، تمہیں علم بھی ہے۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ فرمایا کہیں گے سیقولون للہ،
ان قریب یہ کہیں گے اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، تو پھر تم اس کے در پہ جھکتے کیوں نہیں؟ اس کو وحدہ لا شریک مانتے کیوں نہیں؟ 360 بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ تو اتنے حقیر ہیں، اتنے کہنے کے مجبور ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی مثال 17ویں پارے کے اندر بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا یہ تو اتنے کمزور ہیں غیر اللہ، یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے نا، لا یستنقذوا من، یہ اس کھانے کو واپس لوٹا سکتے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی حاجات کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اپنے رب کے سامنے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ شرک، اللہ کا شریک بنانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پکارنے والا تھا، فرمایا داخل النار، یہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہوا مر گیا میرے رب نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس لعنتی کام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ لوگ نہیں ایسے کر سکتے، کلمہ بھی پڑھیں اور مشرک بھی ہوں۔ سورۃ یوسف کے اندر میرا رب کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان لوگوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے کلمہ بھی پڑھیں اور پھر غیر اللہ کے سامنے نظر و ریاض عبادت کریں، سجدہ کریں، تو یہ ایک مسلمان کو جچتا نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو پھر بھی تم غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا وَإِن كُنتُم، پہلے اپنے متعلق بات کی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا رب بات کرنے لگا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جس کتاب کے متعلق کہتے ہیں وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس حوالے سے میرا رب کہتا ہے وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں نور کا لفظ نہیں استعمال کیا، علی نور نہیں کہا، علی عبدنا، کہ ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ فرمایا اگر تم اس چیز پر شک کرتے ہو جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، تو پھر چھوٹی سی بات ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پھر ایک سورت لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے سارے شریکوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جتنے تم جنوں انس جتنے بھی ہو نا تم غیر اللہ کے علاوہ، سب کو بلا لو اور سارے مل کے ایک صورت بناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ میرے رب نے چیلنج کیا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے سیکھ کے آتے ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو میں اللہ کہتا ہوں کہ پھر اس جیسی صورت لے آؤ۔ اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج
فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اللہ فرماتا ہے سارے جن مل لو، سارے انسان مل جاؤ اور پھر تم اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، اللہ فرماتا ہے تم نہیں لاؤ گے۔ دوسری بات فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، 10 بھی نہیں تم لا سکتے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اللہ فرماتا ہے 10 رہنے دو، ایک سورت لے آؤ، ایک سورت۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں لاؤ گے۔ یہاں بھی ایک سورت کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس چیلنج کے متعلق میرا رب آگے کیا کہتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، رب العالمین نے جتنے نبیوں کو بھیجا نا اس دنیا کے اندر، ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، نشانیاں دی ہیں۔ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے نا نبی بن کے، اس وقت جادوگروں کا بڑا نام تھا۔ اللہ رب العالمین نے قوم کی حیثیت سے ان کو معجزہ دیا تھا، ایسے عصا پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو وہ چمکدار بن جاتا۔ اسی طرح 9 نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں بھیجا تھا اس دور میں طبیبوں کا بڑا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینے کے چہرے پر، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ برس والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اللہ شفا عطا فرما دیتا، اور بھی مزید نشانیاں تھیں۔ لیکن جس قوم کی طرف نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، یہ قوم شعراء تھے، اشعار بڑے پڑھتے تھے، ان کی زبان کے اندر بڑی کہلے تاثیر تھی، یہ لوگ اشعار بنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پہ قوم والوں کو بھی ایسی چیز دی کہ جو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے انبیاء کو معجزے ملے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، معجزہ ختم، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا لیکن یہ معجزہ کل قیامت تک رہے گا، اور وہ معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے متعلق میرا رب کہتا ہے تم ایک سورت لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس نہیں تم لا سکو گے، نہیں تم لاؤ گے، نہیں تم کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ تم ایک سورت 10 صورتیں اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان، والحجارہ، اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آگ گیس سے نہیں چلے گی، جو لکڑیوں سے نہیں جلائی جائے گی، جس آگ کو تیز کرنے کے لیے انسان اور پتھر پھینکے جائیں گے، وعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہوئی ہے، وہ اتنی گہری ہے، اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوفناک آواز آئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کس طرح کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے اس جہنم کے اندر رب العالمین نے ایک پتھر پھینکا تھا، وہ مسلسل 70 سال نیچے جاتا رہا، آج جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جہنم میرے رب نے تیار کر رکھی ہے، اور اس کا عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم آگ جلاتے ہو نا، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اور جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا، 2 جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے اور اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیا ہو، اس کے اندر پانی ہو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھی کھجور دے کے ہی اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ، اگر کھجور بھی نہیں دے سکتے تو اچھی بات کہہ کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لیکن بچاؤ ضرور اپنے آپ کو۔ اے اللہ ہم سب جہنم سے تیری پناہ کے اندر آتے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ نے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر یہی بات چلتی ہے، جہاں کافروں کا تذکرہ آتا ہے پھر ایمان والوں کا، یا پہلے ایمان والوں کا پھر بعد میں کافروں کا، یا پہلے جنت کا پھر جہنم کا، یا پہلے جہنم کا پھر جنت کا۔ یہاں اللہ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اب اللہ جنت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ آخری آیت ہے، اس حوالے سے میرا رب فرماتا ہے وبشر الذین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے۔ صرف کلمہ نہیں پڑھ لیا، کلمہ نہیں پڑھا بس، عمل بھی کیے، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، اور اس لحاظ سے اچھے اعمال کیے سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمائے اچھے عمل کیے، ان لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری وہ باغ ایسے ہوں گے تجری چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں۔ سبحان اللہ، مختلف نہریں ہوں گی اس جنت میں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابا طہورا کی نہر۔ یہ اللہ رب العالمین جنتیوں کی مہمان نوازی کرتے ہوئے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ کلما جب کبھی بھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ بطور پھلوں میں سے، رزقن بطور رزق۔ جب پھل پیش کیا جائے گا نا تو قالو جنتی کہیں گے ھذا الذی، یہ تو الذی رزقنا من قبل، اللہ یہ تو رزق ہمیں پہلے بھی دیا تھا تو نے۔ اللہ اکبر، سیب نا سیب ہوگا اسی طرح کا، یا کہہ لیں کہ نام اس کا ملتا جلتا ہے، دنیا کا سیب آخرت کا سیب، وہاں کا سیب سیب ہی کہنا نا اس کو، انگور دنیا کے انگور جنت کے انگور۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ملتے جلتے ہوں گے، شاید جس طرح کا دنیا کا سیب ہے اسی طرح کا رنگ اس جنت کے سیب کا ہو، ملتے جلتے ہوں گے، نام بھی ملتے جلتے ہوں گے، لیکن مزہ اور ذائقہ ایسا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی الگ ہوگا اور اس کا مزہ بھی الگ ہوگا۔ فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کا مزہ بھی الگ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خیریت آپ آگے ہوئے تھے؟ فرمایا میرے سامنے جنت کی گئی تھی، میں جنت میں سے ایک خوشہ پکڑنے لگا تھا، اگر میں اس کو پکڑ لیتا رہتی دنیا تک، قیامت تک اگر تم اس میں سے کھاتے رہتے تو وہ رزق ختم نہ ہوتا۔ یہ جنت کے پھل ہے، جہاں سے جنتی اتارے گا میرا رب وہاں نیا پھل اگا دے گا۔ اللہ فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ۔ اللہ اکبر، انسانی فطرت کے لحاظ سے، اس کے سکون کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حور عین یہ پیدا کر رکھی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین سورۃ الرحمن کے اندر فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی، نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی بشر نے، انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ فرمایا اگر حور اس دنیا میں جھانک لے، مشرق اور مغرب روشن ہو جائے، یہ سارا جہان معطر ہو جائے، فرمایا جو حور کا ربٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا معافی کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو
تمہیں جنت حاصل ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کے لیے آرام دہ کے لیے یعنی حوریں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مینڈے کی صورت میں موت کو لے کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اس موت کو بھی آج موت دے دے گا۔ جو جنت میں ہوں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جو جہنم میں ہوں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نہ جہنمیوں کو موت آئے گی، نہ جنتیوں کو موت آئے گی، اور جہنمی زیادہ ان کی تذلیل ہو جائے گی، جہنمی پریشان ہو جائیں گے، جنتی خوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے کپڑے ہمیشہ صحیح صاف ستھرے رہیں گے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ایسی جنت کے اندر مومنوں کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بالخصوص اسی جنت کے متعلق سوال کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح ہم تیرے گھر کے اندر اکٹھے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ طائب ہونے کے متعلق بات کی ہے، اور پھر قرآن پاک کے متعلق، اور پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان